أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام میرے من کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے من کی بہترین حالت میں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والا اور علم نافع آپ لوگ کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں برکت دے اور وقت میں برکت دے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کے دین کو سمجھنے میں وقت لگائیں، اور کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں اور اپنے جو قریبی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں انہیں بھی سکھائیں، کیونکہ علم جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اسے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلا گیا وہ سمجھے جنت کے راستے پہ چل گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کرنی ہے کہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں انشاءاللہ۔ تو آج جو ہم دعا کر پڑھنے والے ہیں وہ ہے حسن عبادت کے لیے دعا، یعنی ہم عبادت میں حسن کیسے پیدا کریں۔ حسن ہوتا ہے کسی چیز کی بہترین کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ تو اپنی عبادت میں بہتری کیسے لے کر آ سکیں ہم، اور وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کے بعد ضرور پڑھا کرتے تھے، تو انشاءاللہ آپ نے یہ یاد کرنی ہے، اور نماز کے بعد یہ جو نماز کے اذکار ہوتے ہیں نا، نماز کے بعد ضرور، یعنی فرض نماز کے بعد اسے ضرور آپ نے پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اور اپنی نمازوں میں، یعنی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اسے ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ چلے ہم دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دوبارہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اللہم جب بھی قرآن میں کہیں پر بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکار کر اور اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہوں کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اعنی میری مدد فرما، علی ذکری کا کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اور ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو، اور ذکر تسبیحات کو بھی کہتے ہیں، ذکر نماز کو بھی کہتے ہیں۔ ذکر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اعلیٰ ذکری کا کہ میں آپ کا ذکر ادا کر سکوں، وہ شکری کا اور میں آپ کا شکر ادا کر سکوں، وہ حسن عبادتک اور میں آپ کی اچھی طرح بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں۔ کتنی چیزیں مانگی ہم نے عطا سے کہ اللہم اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکری کا کہ میں آپ کی ذکر کر سکوں، اور شکری کا کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں، اور حسن عبادتک اور میں آپ کی اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اعلیٰ ذکری کا تو آپ نے سمجھ میں آ گیا، اور شکری کا آپ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ دو کنڈیشنز میں ہوتا ہے، ہر وقت وہ دو کنڈیشنز میں ہوتا ہے، اور وہ دو کنڈیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ یا تو صبر کی ہوتی ہے یا شکر کی ہوتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں مصیبت دی ہوئی ہے، یا پریشانی میں ہے، یا ڈپریشن میں ہے، تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور دوسری کنڈیشن یا تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا ہوا ہے، بہت چیزیں دی ہوئی ہیں، تو آپ دوسری کنڈیشن کون سی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ اس میں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور پتہ ہے کیا کہ سب سے زیادہ صبر، لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر زیادہ مشکل ہے، لیکن صبر سے زیادہ مشکل رویہ جو ہوتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ شکر نہیں کرتے، پتہ ہے کس لیے؟ اس لیے کیونکہ جب آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو آپ فوراً اس کی کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دوڑتے، آپ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے،
اور ہر معاملے میں ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے معاملے میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا شکر. اور تیسری چیز ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ وحسن عبادت، کہ اپنی عبادت جب میں آپ کی بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں تو اتنی اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے میں آپ کی بات کر سکوں. میری عبادت میں حسن پیدا کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں انشاءاللہ آپ نے ضرور اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد شعور سے آپ نے اس کو دعا کرنی ہے. اور جب دعا کب کرنی ہے آپ نے؟ ایک تو آپ دعا کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک کوئی مخصوص وقت بتا دیا جاتا ہے یا سنت سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہم اس وقت میں کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے. اور جب سے میں نے یہ دعا پڑھی ہے، سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، میں الحمدللہ جب سے پڑھتی ہوں. تو آپ نے کوشش کی کرنی ہے کہ انشاءاللہ آپ نے بھی اب سن لیا، آپ نے فوراً سے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی نمازوں میں اسے شامل کرنا ہے انشاءاللہ. امید ہے آپ لوگ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.